اور خان کے بغیر نہ الیکشن ہوگا اس ملک میں، نہ ہو سکتا ہے. اور بلے کے بغیر آپ مجھے اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اس لغو بات کی توجہ دے رہے ہو نا، تو میں اس کو چپڑاسی کے بغیر بھی نہیں سمجھتا جو آپ کا پرائم منسٹر ہے. لیکن یہ لکھ لو نواز شریف کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. بیک ڈور مذاکرات، کوئی ڈائلاگ چل رہے ہیں، واقعی خان صاحب کو آنے والے دنوں میں ریلیف مل سکتا ہے؟ ریلیف تو ملے گا ہی ملے گا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. دیکھیں اس میں جو ہے دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ حل بھی نہیں ہے، پاکستان کا حل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ جتنا ریپریشن کریں گے، جتنا ظلم کریں گے، اتنی ہی یہ پھنستے چلے جائیں گے، دھستے چلے جائیں گے. کیونکہ خان کا گراف جو ہے پہلے سے بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور لوگوں کے غیظ و غضب سے ڈریں، ان کا غم و غصہ بڑھ رہا ہے، ہر روز بڑھ رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، اور یہ سیاستدان بجائے اس کے کہ کسی اور کی ڈکٹیشنز لیں، یہ آپس میں بیٹھ کر، اور خان کے بغیر نہ الیکشن ہوگا اس ملک میں، نہ ہو سکتا ہے. اور بلے کے بغیر آپ مجھے اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اس لغو بات کی توجہ دے رہے ہو نا، تو میں اس کو چپڑاسی کے بغیر بھی نہیں سمجھتا جو آپ کا پرائم منسٹر ہے. تو پرائم منسٹر جو کیئر ٹیکر ہے اس کی تو بات ہی نہ کرو میرے سامنے. لطیف کوثر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ نواز شریف کہہ رہے کہ میں وطن واپس آؤں گا، اگر چلو ڈیل کی خاطر اگر وہ پرائم منسٹر بن جائے تو آپ کے لیے بھی تو خطرات بھی ملک سے پھر باہر مطلب جانے کے اوپر مجبور ہوں گے سر، اگر وہ پرائم منسٹر بن جائے جس طرح ایک تو آپ خوش فہمی میں آپ کی بیش ہو سکتی ہے. لیکن یہ لکھ لو نواز شریف کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. یہ لکھ لو. عوام کے دلوں میں جو نفرت ہے نا، آئے خود لڑے، اس کی ضمانت ضبط ہوگی. لاہور سے ایک سیٹ مسلم لیگ نون نہیں نکال سکے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. کا دعویٰ کر رہے ہیں 10 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں استقبال کریں گے. ہاں فرشتے آ جائیں گے 10 لاکھ بالکل. جو ہے یہ لطیف کوثر صاحب، آپ پھر اگر میاں نواز شریف کو مستقبل میں وزیر اعظم نہیں دیکھ رہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ جمہور کو حق دو، یہ عوام کو حق دو، یہ کلیکٹیو وزڈم، سانجھی سوچ کو یہ حق دو. یہی آئین کا تقاضا ہے. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ دس. میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کو جو ہے نام لوں وزیر اعظم؟ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا استحقاق ہے. انہیں دو. یہی ریاست ہے، یہی آئین کہتا ہے، وہ جس کو بنائے. او بھائی کیا ہوگا اگر عمران خان 2/3 میجورٹی لے کر پرائم منسٹر بن جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر، فاروق لغاری نے، سجاد علی شاہ چیف جسٹس نے، اور اس وقت کے آرمی چیف نے ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں جھونکا تھا. 0 ایک سیٹ نہیں ملی تھی پنجاب سے. 14 کی 14 نیشنل اسمبلی کی صرف سندھ سے تھیں، اور 3 اور تھیں. سارا سیٹیں بی پھر بھی لڑتی رہی، اور ریزیلینس ہے، اگلی دفعہ باؤنس بیک کیا. وہ کیا ہے یار؟ اگر عمران بن جائے گا کیوں اتنے خائف ہو اس سے؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر لوگ چاہتے ہیں تو بنائیں، کیوں نہ بنائیں؟ بننے دیں. جس کو بھی اللہ عزت دیتا ہے، یا جس کو بھی عوام چاہتی ہے، اس کا حق ہے پرائم منسٹر بننے کا. جس کو بھی. خان صاحب اٹک جیل سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے مجھے نہیں جانا ہے، لیکن اس کے باوجود اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا. وجہ صاف ظاہر ہے. یہ جس طرح ان کو توشہ خانہ میں سزا کرائی گئی ہے، جس انداز سے کرائی گئی ہے، جس بھونڈے طریقے سے کرائی گئی ہے، ان کو صفائی کا کلوز کر دیا گیا، وکیل کو بحث نہیں کرنے دی ہے، عدالت عالیہ کے فیصلے ماننے سے اس نے انکار کر دیا، اور جس طرح بلڈوز کر کے سزا کی، اور پھر اسی شام کو انعام کے طور پر لندن میں اس جج صاحب کو بھیج دیا گیا. یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. جس نے ضمانت سائفر کی خارج کی ہے، اب وہاں اکٹھے، چونکہ شاہ محمود قریشی اسی جیل میں، تو یہاں اگر اٹک میں خان ہوتا تو پھر وہ ٹرائل تو نہیں چل سکتا تھا. اچھا، تو یہ ٹرائل چلانے کے لیے ایک ہی جیل میں بھیجا، اور یہ نیت ان کی یہی ہے کہ اس میں اور شرم آنی چاہیے. اس میں تو دنیا کا کوئی پاگل جج بھی ہوگا تو سزا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو کے عزت اور ناموس کو للکارا ہے. ایک ڈونلڈ لو نے، ایک 3rd کلاس بیوروکریٹ کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ تم اپنے وزیر اعظم کو نکالو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. یہ ہے سائفر. اور یہی جو ہے بھٹو کے پھانسی دی گئی جب، تو ہنری کسنگر نے کہا کہ تم ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے ماشاءاللہ اس وقت بھی بڑی تابعداری کی تھی. ہمارے جو ضیاء الحق نے مولوی مشتاق سے مل کر، اس کا تو کچھ نہیں کیا ہنری کسنگر کا، ہم نے بھٹو کو لحد میں اتار دیا، پھانسی دے دی. یہ بھی اتنی بے غیرت قوم ہو گئی ہے کہ ریئیکٹ بھی نہیں کر رہی ہے اس پر.
اس میں کون سا دفاع مجھے بتائیں سیکریسی ایکٹ کے کون سے دفعے کی شک جو ہے وہ کون سا پاکستان کی تنصیب خطرے میں پڑ گئی ہے, کون سے پاکستان کے دشمن کے ہاتھ میں یہ سائفر اگر آ بھی جائے تو اس میں کیا جو ہے آپ کا ڈیفنس جو ہے کمزور ہوتی ہے یا ہٹ ہوتی ہے یا افیکٹ ہوتی ہے یا اس کو متاثر کیا جاتا ہے. اچھا. اور یہ 1923 کا قانون یہ تاج برطانیہ نے بنایا تھا آپ کو غلام رکھنے کے لیے. 1923 ہی کا آفیشیل سیکریسی ایکٹ آج بھی لگایا گیا ہے. غلام ہو نا آپ, اب برطانیہ کی بجائے آپ امریکہ کے غلام ہو تو سو آپ کو غلامی اسی طرح ہی ہوگا. ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دی ہے, دوسرے کو اندر کیا ہوا ہے ہم نے. یہ عوام جب تک اٹھے گی نہیں, اور خان صرف عوام کے لیے وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا مجھے سارے جیلوں میں پھراتے رہیں لیکن میں عوام کو آزادی دلا کے رہوں گا. مگر آزادی صرف کسی کے کہنے سے نہیں آتی ہے, عوام خود بھی اپنے حق کے لیے جد و جہد کرے گی تو آزادی ملے گی, ورنہ غلامی آپ کا مقدر ہے. اچھا بتا دیں, آج چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی عدالت میں چیف جسٹس بننے کے بعد آپ پہلی بار پیش ہوئے ہیں. 2 بڑے مقدمات چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں, ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر اور دوسرا فیض آباد دھرنا کیس. کیا سمجھتے ہیں فیض آباد دھرنا کیس میں کس کس کو جو ہے وہ عمل درآمد میں رگڑا جا سکتا ہے؟ لیکن مجھے نہیں پتا, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بالکل میں پیش ہوا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ بڑے تحمل اور برداشت سے بردباری سے وہ مقدمات سن رہے تھے اور بڑی فراخ دلی سے سنے ہیں, فیصلے بھی کیے ہیں انہوں نے. بھلا فیصلہ کسی کے حق میں ہو یا کسی کے خلاف ہو اس سے سروکار نہیں ہے, لیکن انہوں نے عزت اور اس میں تکریم میں کسی کی کوئی یہ نہیں کیا کمی کم از کم. اور جہاں تک تعلق ہے فیصلوں کا, فیض آباد دھرنے کی بات کر رہے ہیں, اس میں ایک نے تو واپس لے لیا اپنا, دوسرا جو ہے اس کو وہ لاپتہ ہے. وہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. وہ بھی ان کی جانب سے بھی طوالت کی التبا کی درخواست دی گئی ہے. اب ایسے کیس میں آئی بی نے بھی واپس کر دیا. اچھا, تو بس آپ پھر سمجھ لیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کون اس ملک میں جو ہے حکمرانی کر رہا ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پابند نہیں ہیں واپس دینے کے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ ایکسٹینشن کی باری آئی تھی باجوہ صاحب کی, اور آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس کے جو ہے منصور علی شاہ صاحب اور وہ سن رہے تھے, اس میں بھی جس نے پٹیشن کی تھی اس نے واپسی کی درخواست دی تھی, لیکن اس وقت کے چیف جسٹس نے وہ درخواست مسترد کر دی تھی. انہوں نے کہا یہ پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے, ہم اس کو واپس نہیں ہونے دیں گے, اور 184(3) میں سو موٹو لے لیا گیا تھا. تو اس میں بھی اس میں پابند نہیں ہے قاضی صاحب واپسی دینے کے. اب دیکھتے ہیں کل کیا کرتے ہیں یہ کس طرح. خورشید صاحب, یہ سیویلین کا جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا جو کیس ہے سپریم کورٹ میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک لگے گا اس میں اور کب تک؟ دیکھیں, یہ تو مجھے کوئی ایسا اس میں وہ دوسری رائے اور شائبہ بھی نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کمیٹڈ ہیں اس میں. انہوں نے 2015 میں جو فیصلہ دیا تھا انہوں نے آئینی ترامیم بھی اڑا دی تھی کہ جو سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں کیا جا سکتا, آئین کی ترمیم سے بھی نہیں کیا جا سکتا. اچھا, 21ویں اور 23ویں ترمیم تو 22. تو اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ لگا دیں جتنی جلدی لگائیں, وگرنہ وہ اسٹے ہوا ہے آلریڈی, اور وہ بیچارے 102 لوگ جو ہیں وہ قسم پرسی کے عالم میں ہیں, ان کی فیملیز جو ہے وہ یار بڑی چھوٹی بات پہ آ